الأولياء ولي الهند سيدنا معين الدين وعلى سيف رباني سيدنا نعيم الدين جيلاني رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں پڑھیں بآواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اپنی مکمل بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نبی کی محبت میں آل نبی کی عقیدت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ حضرت علامہ حافظ و قاری محمد کبیر صاحب نے اور مدرسہ نعیمی اجمیریہ کے جملہ اراکین نے آپ کے گاؤں کے ذمہ دار نوجوانوں نے آج کی فیضان قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پروردگار عالم آپ تمام کو دارین کی رحمتوں نعمتوں برکتوں سعادتوں سے مالا مال فرمائے آمین۔ جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دسترخوان میں رزق میں عمر میں کاروبار میں بے پناہ بلندیاں ترقیاں عطا فرمائے۔ جو لوگ چلے گئے ہیں اللہ ان تمام کی بے مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ آپ کے علاقے میں آپ کی بستی کے اندر جو ادارہ چل رہا ہے مدرسہ نعیمی اجمیریہ، اس کی یہ پہلی دستار بندی الحمدللہ آپ نے جو اس ادارے کی خدمت کری ہے، جو یہاں کے اساتذہ نے شب و روز محنت کری ہے، تو آپ کی خدمتیں اور شب و روز ان کی محنتیں رائے گاہ نہیں گئی ہیں، ایک حافظ قرآن کی شکل میں آج اس ادارے نے آپ کو عطا کر دی۔ لمبی چوڑی تمہید اور لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے، 5 سے 10 منٹ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ صلاۃ و سلام ہو جانا چاہیے تھا، مگر بھارتی ریل کے سمے انوسار ہمارے جلسے بھی رائٹ ٹائم نہیں چلتے ہیں۔
لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کی محافل جتنی دیر تک ہوتی رہے اس سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زبانوں کو رب کی پاکی، رب کی ثنا، حمد و ثنا سے تر رکھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ کی تسبیح بلند کرتے رہیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ صرف اتنے ہی لوگ اگر حاضری درج کرا لیں گے تو میرا 5-10 منٹ بولنا سمجھ لیجیے کہ لمبی چوڑی تمہیدی تقریر پر بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلمدان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگی سے، ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، یہ سبحان اللہ، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، ارے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا۔ جھوم کے بارگاہ ختم نبوت و رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ فرما دیجئے حبیب، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں؟ فرمایا نہیں، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہیں۔ علم ایک نور ہے، جہالت ایک تاریکی ہے۔ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آج آپ کی بستی کے اندر مدرسہ اجمیریہ، مدرسہ نعیمیہ اجمیریہ چل رہا ہے۔ اس علاقے کے اندر بہت سارے ادارے چل رہے ہیں۔ دمکا میں دارالعلوم قادریہ چل رہا ہے، مخدومیہ چل رہا ہے، سارک میں الحمدللہ 3 مارچ کا بھی آپ نے اعلان سماعت کیا۔ دارالعلوم نعیمیہ و خانقاہ نعیمیہ کی سنگ بنیاد کا 3 مارچ دن 10 بجے سے پروگرام ہے۔ آپ آگے جائیے، مدھو پور میں ادارہ چل رہا ہے، اور آگے جائیے گرڈی میں جامعہ رضویہ چل رہا ہے، اور آگے بڑھ جائیے بنگال میں چلے جائیے جامعہ غوثیہ چل رہا ہے، برہمپور میں اشرفیہ رضویہ چل رہا ہے، جامعہ العلوم چل رہا ہے، بڑا میں رضائے مصطفیٰ چل رہا ہے، ہری پور میں غوثیہ غریب نواز چل رہا ہے، دراج پور کے اندر مدرسہ نعیمیہ ظفر العلوم چل رہا ہے، مدرسہ جامع نعیم چل رہا ہے، کلکتہ چلے جائیے مدرسہ چل رہا ہے، مبارک پور میں جامعۃ الاشرفیہ چل رہا ہے۔ اگر ایسے گنتے چلے
ہزاروں ادارے ہمارے ہندوستان کے اندر چل رہے ہیں. اگر ہندوستان کے اندر یہ اداروں کی ہزاروں کی تعداد ہے, اداروں کی سنکھیا ہزاروں میں ہے, تو اس پوری کائنات میں کتنے ادارے ہوں گے, اس پوری دنیا میں کتنے مدرسے ہوں گے. آخر ان مدرسوں کا ٹرینڈ چلا کیسے, ان مدرسوں کی ضرورت مدرسے کے سالانہ میں آپ آئے ہیں. مدرسہ اجمیریہ نعیمیہ چل رہا ہے, اس کے جلسے میں آئے ہیں. آپ اس کا تعاون کرتے ہیں, آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں, یہاں کے اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں. آپ کو تاریخ کا علم ہونا چاہیے. آخر ان مدرسوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی, آخر یہ مدرسے بنائے کیوں جاتے ہیں, آخر ان کو بنانے کی وجہ کیا ہے. اگر میں آج مثال دوں گا, آپ کہیے کہ حضرت یہ تو 24ویں صدی کی بات ہے, یہ 21ویں صدی کی بات ہے, یہ 2024 کی بات ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں 2024 نہیں بلکہ 1450 سال پہلے لے کر چلتا ہوں. میرے نبی نے, آپ کے نبی نے, اس کائنات کے مالک نے, محبوب رب العالمین نے, جناب رحمت للعالمین نے, جو اس کائنات میں معلم کائنات بن کر تشریف لائے ہیں, 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا ہے. 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمانے کے بعد جب مسلمانوں کی سنکھیا بڑھنے لگی, مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی, غلامان مصطفیٰ کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. چند لوگ تھے ان کی اصلاح آقا بنفس نفیس فرما رہے تھے, مگر جب تعداد بڑھنے لگی, کوئی دن میں آ رہا ہے, کوئی شام کو آ رہا ہے, کوئی صبح کو آ رہا ہے, کوئی غلام دوپہر میں حاضری دے رہا ہے, تو ایک ایسا نظام قائم کیا جانا منظور ہوا, ایک ایسا شعبہ قائم کیا جانا منظور پایا کہ جو ایک وقت پر تمام کے تمام غلام جمع ہو, ایک ادارہ بنایا جائے, ایک مدرسہ کھولا جائے. مکے کی تاریخ میں نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا جو سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے بلکہ آپ کے اور ہمارے نبی نے کیا ہے. جس مدرسے کو کائنات کا پہلا مدرسہ ہونے کا شرف حاصل ہے, جسے دار ارقم کے نام سے جانا جاتا ہے. دار ارقم میں نبی پڑھا رہے ہیں, غلام پڑھ رہے ہیں. آج مدرسے میں پڑھنے والے آپ کے بچے آتے ہیں, آج مدرسے میں پڑھنے والے خان صاحب کے بچے آتے ہیں, آج مدرسے میں پڑھنے کے لیے مدرسہ اجمیریہ نعیمیہ میں پڑھنے کے لیے صدر سیکرٹری کے بچے آتے ہیں. یہ بچہ بابو آیا تھا, اس نے مدرسے میں ضابطہ طے کیا تھا. دیگر بچے آتے ہیں اور وہ داخلہ لیتے ہیں, داخلہ لے کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ارے ان مدرسوں کے اندر, مدرسہ نعیمیہ اجمیریہ کے اندر آپ کے بچے آتے ہیں, مگر دار ارقم کی شان دیکھو, دار ارقم کا فیضان دیکھو. دار ارقم میں پڑھنے کے لیے پڑھانے والے جہاں معلم کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, وہیں پڑھنے والے شاگردوں کی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق ہے, حضرت سیدنا عثمان ذو النورین ہے, حضرت سیدنا مولائے کائنات ہے, حضرت سیدنا حمزہ ہے. یہ صحابہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضامن ادب طے کر رہے ہیں. 13 سال مکی زندگی گزارنے کے بعد اعلان نبوت کے 13 سال پورے ہوئے. حکم ربی ہوتا ہے محبوب مدینے چلے جائیے, محبوب ہجرت فرما لیجیے. نبی مدینے پاک میں تشریف فرما ہوئے ہیں, مدینے میں داخل ہوئے ہیں, مدینے میں پہنچے ہیں. سب سے پہلے مدینے میں جو نبی نے کام کیا ہے وہ ایک مسجد کی سنگ بنیاد. کیا بات, زندہ باد, نعرہ تکبیر, مسجد کی سنگ بنیاد کی ہے, جسے تاریخ بتاتی ہے مسجد قباء کے نام سے یاد کرتی ہے. تاریخ کی پہلی مسجد قباء, اور پہلا مدرسہ دار ارقم. دار ارقم جو حضرت صحابی رسول حضرت ارقم کے مکان میں چلتا تھا, ان کے مکان میں چلتا تھا. اب نبی مدینے کی سرحد سے ہوتے ہوئے مسجد قباء کی سنگ بنیاد کر کے مدینے میں داخل ہوئے ہیں. اب دوسری مسجد کی سنگ بنیاد ہوئی جسے مسجد نبوی شریف ہم کہتے ہیں, مسجد نبوی شریف کہتے ہیں. اب غلام جماعت کی شکل میں آنے لگے, قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں, دائرہ اسلام میں, اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا
مکے میں تھے دار ارقم میں ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا تھا. اب ہم مدینے آ گئے ہیں, یہاں پہ بھی ایک مدرسے کی ضرورت ہے. کہیے سبحان اللہ. یہاں بھی ایک مدرسے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا ایک مدرسہ کھولا جائے. وہ مدرسہ 4 تلہ 5 تلہ نہیں بنایا گیا تھا. وہ مدرسہ عالی شان عمارت کی شکل میں نہیں بنایا گیا تھا. تاریخ بتاتی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چبوترا بنوایا. کہیے سبحان اللہ. جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. جسے صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. اس میں طلباء کی تعداد, غلامان مصطفیٰ کی تعداد کبھی 70 ہوتی تھی, کم سے کم 70 اور زیادہ سے زیادہ 400 غلام سرکار کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتے تھے. قرآن اور حدیث کا فیضان لوٹنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. آج مدرسہ نعیمیہ جنیریا میں پڑھنے والا ایک ہونہار محنتی بچہ جس نے کئی سال محنت کری ہے, حافظ قرآن بن کر آپ کے سامنے ہے. حافظ قرآن کی شکل میں وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنے والے طلباء میں ایک بچہ جسے عبداللہ ابن عمر کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. عبداللہ ابن عمر ہے, فرماتے ہیں یہ بچہ یہاں پڑھا ہے. اس بچے نے 4-5 سال کے اندر کر لیا ہوگا. الحمدللہ 4 سے 5 سال کے اندر مکمل ہند کر لیا ہوگا. مگر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے 8 سال شب و روز محنت کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے کے بعد سورہ بقرہ پڑھنا سیکھ لیا. 8 سال 9 سال 10 سال کے اندر فضیلت کی دستار مل جاتی ہے. 8-10 سال کے اندر ہمارے یہاں مولانا بن جاتا ہے. 8 سال حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 8 سال میں مکمل سورہ بقرہ میں نے ختم کر لی. اس خوشی میں میرے والد حضرت سیدنا عمر فاروق نے اونٹ ذبح کر کے دوست و احباب کی دعوت طعام کا اہتمام کیا. سبحان اللہ. کھانے کا اہتمام کیا. سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھنے والا بچہ, جب 8 سال میں پڑھنے والا بچہ محنت کر کے تعلیم حاصل کرنے والا سرکار کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے والا جب عمر کے پڑاؤ پر پہنچتا ہے, عمر کے اس مقام پر پہنچتا ہے, اب مکہ مکرمہ ہو, مدینہ طیبہ ہو, حجاز مقدس ہو, کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا, کوئی بھی ضرورت شرعی درپیش آتی تھی, تمام مسلمان رجوع کرتے تھے کہیں اور نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف. سبحان اللہ. 8 سال جس نے سورہ بقرہ کو پڑھا ہو اسے مفتی مکہ, اسے مفتی مدینہ, اسے قاضی حجاز کے نام سے زمانہ یاد کرتا ہے. آج مدرسے میں پڑھنے والے, آج مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے حافظ بنتے ہیں, قاری قرآن بن جاتے ہیں, عالم دین بن جاتے ہیں, مفتی شرع متین بن جاتے ہیں. 10-12 سال کے اندر مفتی شرع متین بن جاتے ہیں. آپ ہی کے سماج سے نکل کر بچہ آتا ہے, آپ ہی کے گھر کا کھلونی حال آتا ہے, وہ حافظ قرآن بن کے جاتا ہے, کوئی عالم دین بن کے جا رہا ہے, کوئی قاری قرآن بن کے جا رہا ہے, کوئی مفتی شرع متین بن کے جاتا ہے. مگر اس مدرسے کی شان دیکھو, آنے والا بچہ کوئی اور نہیں, آنے والا بچہ ابو بکر صدیق ہے, صداقت کا امام بنا کے بھیجا جاتا ہے. آنے والا بچہ, آنے والا طالب علم کوئی اور نہیں, عمر ہے, ایک عدالت کا امام بنا کے بھیجا جاتا ہے. آنے والا طالب علم کوئی اور نہیں, حضرت عثمان ابن عفان ہے, انہوں نے جامع القرآن بنا کے بھیجا جاتا ہے. آنے والا بچہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے والا طالب علم کوئی اور نہیں, علی بن ابی طالب ہے, مگر مصطفیٰ کی بارگاہ سے شیر خدا فاطمہ بنا کے بھیجا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قرآن دان پڑھیں, نبی کا گھرانہ. خیبر بنا کے بھیجا جاتا ہے. ان مدرسوں کی بڑی شان ہے. یاد رکھنا وہ تہذیبیں, وہ قومیں دنیا میں مٹا دی جاتی ہیں
جو اپنے تہذیبی تشخص کو کھو بیٹھتی ہیں، جو اپنی دینی تشخص کو کھو بیٹھتے ہیں، آج یہ مدرسے صرف سماج کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ دین کی بقا کا بہت بڑا ذریعہ ہے، دین کی بقا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہیں سے پڑھنے والے بچے کل کو اسی مسلک، اسی ملت، اسی سماج میں رہ کر خدمت دین انجام دیں گے، خدمت دین انجام دیں گے۔ اسی لیے تو آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم دین بنو، طالب علم بنو، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو یا ان سے محبت کرنے والا بنو۔ پانچواں نہ بنو کہ ہلاک ہو جاؤ گے، پانچواں مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا، آپ بڑے سے بڑے سماج کے ذمہ دار، بڑے سے بڑے رئیس اعظم، بڑے سے بڑے پروٹوکول کو آپ دیکھیے، اس ملک کا، اپنے ملک کے عزیز کے پروٹوکول کو دیکھیے، کسی بھی دنیا کے کسی ملک کے طریقے کو دیکھیے، جب کوئی باعزت محترم